یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ محمد کا گڑا ہوا کلام ہے، جھوٹا کلام۔ ہماری ہر ترکیب ناکام ہو گئی، عرب کی ہر تلوار خریدی، ہر سردار کو خاموش کیا، پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن جنگ خندق نے سب کچھ برباد کر دیا۔ آپ فکر نہ کیجیے، اس بار محمد کے جسم پر نہیں بلکہ آپ کی روح پر وار کیا جائے گا۔ تمہارا مطلب کالے جادو کا استعمال؟ جی بالکل، بہترین خیال ہے، اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں۔ یہ بات ہے ان انسان کی جس نے اللہ کے نبی کے اوپر جادو کیا۔ خیبر کے یہودی چاہتے ہیں کہ نبی پر جادو کیا جائے۔ نبی کے بالوں کا انتظام کرو، پھر دیکھنا میرے جادو سے آپ کو آپ کا اللہ بھی نہیں بچا سکے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ احمد سے اللہ بات کرتا ہے۔ میں نے بھی یہی سنا ہے۔ اچھا ہے، آپ کے اللہ کو بھی پتا چل جائے گا کہ میں وہ بلا ہوں جس کی پھونک انسان کو راکھ میں بدل دیتی ہے۔ یہ بات ہے اس سوال کی جو آج بھی زندہ ہے۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے۔ یہ لاجک سمجھ نہیں آتا، جب اللہ کے نبی نے قرآن کا وہ بوجھ اٹھا لیا جو پہاڑ توڑ دیتا، پھر آپ پر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن روح کی طاقت ہے اور جادو جسم کا امتحان۔ میرے بھائی، قرآن کی گہرائی میں اترے گا تو جواب مل جائے گا۔ آج ہم جانیں گے کہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نے کیسے اثر دکھا دیا۔ قل اعوذ برب الفلق، جو سورت 1400 سال پہلے نازل ہوئے، آج ہماری زندگی میں اس کا کیا کام ہے، اس ویڈیو میں ہم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ سورہ فلق اس دور میں نازل ہوئی کہ مکہ کے جتنے بھی سردار اسلام کے خلاف تھے، سورہ کافرون صاف صاف کھول کے بتا دیا تھا، اب نہ کوئی ڈیل ہوگی اور نہ کوئی کمپرمائز۔ کہہ دو کہ اے کافرو، تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔ اس کے بعد مکہ کے سارے مشرک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی عام دشمنی کرنے لگے، یعنی تکلیفیں دینے لگے۔ ہماری تمام کوششیں ناکام کر دی محمد نے۔ محمد اور ان کے ماننے والوں کا حقہ پانی بند کروا دو، اب آپ کے قتل کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، اور اس کے لیے ہم ہر قبیلے کے مضبوط نوجوان چن لیتے ہیں تاکہ کسی ایک پر الزام نہ آئے۔ بہت سارے مسلمان میرے بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا، جنگ بدر کی دھوپ، جنگ عہد کا غم، جنگ خندق کا واقعہ، یہ سب ایک قصہ بن گیا تھا۔ سورہ حدیبیہ کا ہوئے قریب 2 سال گزر چکے تھے۔ سورہ حدیبیہ یعنی 10 سال تک مکہ اور مدینہ کے بیچ کوئی لڑائی، کوئی جنگ نہیں ہوئے گا۔ یا حبیب اللہ، قریش نے شرطیں منظور کر لی ہیں، انہوں نے لکھا ہے 10 سال تک نہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے نہ آپ، لیکن اگر کسی مسلمان سے کسی مکہ والے کو ایک خرونچ بھی لگ گئی تو اسی لمحے یہ معاہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اور قریش بھی اس بات کے پابند رہیں گے۔ اور اسی وجہ سے جنگ کی میدانیں خاموش تھے، تلوار میان میں چلے گئے تھے، مکہ کی ہواؤں میں سکون تھا، بس یہ سب ایک طوفان آنے سے پہلے خاموشی تھا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کالے جادو سے ہونے والا تھا۔ لبید بن آصف جو بہت بڑا جادوگر تھا، صرف 3 اشرفیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا سودا کر لیا خیبر کے یہودیوں سے۔ امید ہے
کہ آپ ہمارا کام کر پائیں گے. تھوڑا وقت دیجئے, آپ کا کام ہو جائے گا. میں وہ بلا ہوں جو پھونک سے انسان کو راکھ کر دیتا ہوں. لاجواب. یہودی کو یہ معلوم پڑ گیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کی روشنی میں ناممکن ہے دن کی روشنی میں, اس لیے اس نے جادو کا سہارا لیا. اس کام میں لبید اکیلا نہیں تھا. کتابوں میں یا کہنے والے ایسے کہتے ہیں کہ اس کام میں اس کی بیوی یا بیٹیاں اس گناہ میں شامل تھی. لبید کو چاہیے تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھی مبارک, بال مبارک, تاکہ وہ اس پہ جادو کر سکے, اور یہ اس کو آسانی سے مل گیا. ایک یہودی لڑکا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کام کرتے تھے, اور کچھ اشرفیاں کے بدلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھی اور بال مبارک جادو کر کو دے دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھی اور بال مبارک ملتے ہی ان لوگوں نے جادو کرنا شروع کر دیے. لبید کچھ پڑھتا جاتا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں پہ گانٹ لگاتا جاتا. اس نے 11 گانٹ لگائی اور 11 مرتبہ طلسمی کچھ پڑھ کے لبید پھونکتا رہا. لبید اسی اندھیرے رات میں کنگھی اور بال جو گانٹ لگے تھے وہ بال لے کے اس میں پتھر باندھ کے اور اس کنواں کے اندر ڈال دیا. وہ کنواں بہت گہرا کنواں تھا. یہ لبید کا جادو ہے جس کی پھونک انسان کو راکھ کر دیتی ہے. وہ دن کے اجالے میں بھی اس کنواں میں اتنا اندھیرا تھا کہ وہ کچھ نہیں دکھتا تھا. جادو کا اثر آپ پہ اس طرح ہوا کہ دھیرے 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 1 سال گزر گئے. آپ پہ جادو کا اثر ایسا آپ کو محسوس ہوتا کہ میں نے کچھ کام کیا ہے. پھر آپ کو مطلب احساس ہوتا میں تو کوئی کام ہی نہیں کیا ہوں. اس جادو کا اثر آپ پہ یوں ہوا کہ آپ کی طبیعت میں ایک بے چینی اور پریشانی رہتی, اور آپ کے پرسنل لائف میں بہت زیادہ, پر اس میں دین کا کام پہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا. اگر ایسا ہوتا تو یہ مشرک کہنے لگتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی طاقت نہ ہرا سکا, پر ایک جادو ہرا دیا. اور وہ بھی اثر اس درجے میں نہیں ہوا کہ جس سے آپ کی عصمت مجروح ہو جائے اور غیر معتبر ہو جائے, اس لیے کہ اس کا کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثر سے بھی جو آپ کا فرض منصبی ہے, آپ کے نبوت و رسالت کے جو پہلو ہیں, ان کو محفوظ رکھا ہے اس زمانے میں بھی, اس دور میں بھی جبکہ آپ پر یہ جادو کا اثر تھا. بہت سارے مفتی کا یہ ماننا بھی ہے کہ آپ پر جادو کا اثر کچھ یوں ہوا کہ آپ دھیرے 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 گھلتے چلے جاتے, جیسے نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش. پھر ایک روز آپ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر آپ آرام فرما رہے تھے. آپ نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے انسانی شکل میں باتیں کر رہے ہیں. آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ پر جادو کیا گیا ہے. کس چیز پر کیا گیا ہے؟ جادو آپ کی کنگھی اور بالوں پر کیا گیا ہے, اور وہ کنگھی زروان کے کنویں میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبائی گئی ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کنویں کی تہ سے کنگھی اور بالوں کو نکال لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح نیند سے آپ بیدار ہوئے تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک میسج تھا. آپ اس صحابہ کے لیے اور اس کنواں پر گئے. اس کنواں پہ جو میوزک جس پہ بال کالا جادو آتا بال مبارک پہ اور کنگھی پہ, آپ نے اس کو نکال لیے. اور یہی وہ وقت تھا جب حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ آپ 11 گانٹیں پڑھی ہے تو آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے جائیے اور 11 گانٹیں کھلتے جائیے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی, اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے.
मेरी फूंक किसी को क्या जलाती ए हबीब अल्लाह, मैं तो खुद अपने गुरूर की आग में जलकर खाक हो चुका हूँ। تو دوستو سورہ فلق قاعدے ہیں، ہم سب نے اس ویڈیو میں دیکھا۔ اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو سبسکرائب کریں۔